الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات محترم معزز سامعین کرام، میرے پیارے نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بحد سے بحد حاضر ہونے کی توفیق۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں اور حدیث پاک پڑھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کے ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ گروہ کے گروہ جمع ہوں گے، جماعت کے جماعت حاضر ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں کہ آنسو مبارک سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ، آج تم نے ایسا سوال کیا ہے جو آج تک اس طرح کا کسی نے سوال نہیں کیا، اور تم نے بڑا ہی اہم اور اہم سوال کیا ہے۔ اے معاذ، اس آیت کا مطلب یہ ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جب جس دن سور پھونکا جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت 12 جماعتوں میں تقسیم ہوں گی، 12 گروہ میں تقسیم ہوں گی۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو نیک اور پرہیزگار ہوں گی، 11 کے 11 جماعتیں گنہگار ہوں گی۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، ان میں سے ایک جماعت جو پہلی جماعت ہوگی وہ ہوں گے کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے بلکہ کٹے ہوئے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں کا آخر جرم کیا ہوگا جن کے ہاتھ اور پاؤں
کٹے ہوئے ہوں گے، جبکہ دنیا میں ہاتھ اور پاؤں والا ہوگا، دنیا میں ہاتھ اور پاؤں والا ہوگا، محنت اور مزدوری کرنے والا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد جس دن سور پھونکا جائے گا، کل قیامت میں جب اٹھیں گے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ آخر ان کا جرم کیا ہوگا، ان کی غلطیاں کیا ہوگی؟ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا جرم یہ ہوگا، ان کی غلطی یہ ہوگی، ان کے گناہ یہ ہوں گے کہ وہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو کسی بھی انسان کو ستانا بڑا جرم ہے، پڑوسیوں کو ستانا اس سے زیادہ جرم ہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں جب میری امت ایک جماعت اٹھے گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پوری کی پوری جماعت وہاں پر جمع ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا گناہ، ان کی جرم یہ ہوں گے کہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہوگا، دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستانے والا ہوگا، دنیا میں پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہوگا، پڑوسیوں سے حسد کرنے والا ہوگا، پڑوسیوں سے جلن کرنے والا ہوگا۔ ایسا شخص کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں صحیح سالم نہیں بلکہ کٹے ہوئے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر رحمت نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور ان میں سے ایک شخص، ان 7 شخصوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو پڑوسیوں کو ستانے والا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہے، وہی ایک مکمل ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان چیزوں پر اگر ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، سماج میں دیکھی جائے تو ان چیزوں سے بہت زیادہ لاپرواہیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ پڑوسیوں کا حق یہ انسان نے نہیں بلکہ اللہ نے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ میرے عزیز دوستو، یہاں قرابت دارے والے، رشتہ دار والے اور پڑوسی والے، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ حکم دیا کہ آپ کہیں پر سفر کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے، بس وغیرہ میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، لہٰذا اس وقت بھی اس کا خیال رکھیں، اور وہ سامنے بیٹھنے والا آپ سے معمول محسوس کرے کہ ایک صاحب ایمان والا ہے، اس کے سامنے ہم بیٹھیں گے تو ہم کو کوئی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا یہودی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے اس کا مکان کا یعنی پڑوسی تھا، رات کو شراب پی کر کے آتا اور ایک شعر کہتا عربی میں، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں تو ایسا قابل تھا۔ میرے عزیز دوستو، ایک دن اس کو پولیس پکڑ کر کے لے گئی، گرفتار کر کے لے گئی۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو وہ جو شراب پی کر کے رات میں بولتا تھا اس کو گرفتار کر کے لے گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیسے لیے اور اس کو، جبکہ ایک یہودی ہے، غیر ایمان والا ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور اس کا جو جرمانہ ہے اس کا جرمانہ ادا کرتے ہیں اور اس کو چھڑا کر کے لے آتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اس طریقے کے بنیاد پر اس یہودی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ہاتھ میں بیعت کیا اور ایمان لے آیا۔ میرے عزیز دوستو، جب ہمارا کردار، ہمارا آپ کا اعمال اور افعال اس طرح کے اکابرین کا تھا، جس طرح اگر ہمارے اور آپ کا آج ہو جائے، اور ہمارے اکابرین کا وہ طریقہ تھا جو اس اعمال اور افعال کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے، اور آج ایک صاحب ایمان خود دوسرے صاحب ایمان سے کتراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ 3 طرح کے پڑوسی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو پڑوسی ہے آپ کا، آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، کدھر بھی ہو، ایمان والا ہو یا نہ ہو، اس کا ایک حق بنتا ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگل بغل میں پڑوسی ہے، صاحب ایمان والا ہے، اس کا 2 حق بنتا ہے، ایک تو پڑوسی کی بنیاد پر، دوسرے میں ایمان والا ہونے کی بنیاد پر۔ تیسرا وہ شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس کا 3 حق بنتا ہے، آپ کا رشتہ داری ہونے کی وجہ سے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے، اور پڑوسی ہونے کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیز دوستوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے 100 سے زیادہ حق ہے۔ ہم اپنے گریبان کو جھانکیں، یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ حقوق اللہ تو وہ ہے، روزے، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ہے کہ جس پر اگر لفظ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ 100 سے بھی زیادہ حق ہے ایک مسلمان دوسری مسلمان کی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ پڑوسی جو تکلیف دے رہے ہیں اس تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی پڑھنے والے کو بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور حسن سلوک کا یہ مطلب بتلایا گیا۔ حضرت شیخ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے سامنے ایک مجوسی، ایک یہودی رہتا تھا، اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد یہ کہا کہ آپ تھوڑے میرے مکان کے اندر جائیے اور جا کر کے دیکھ کر کے آئیے۔ اندر گیا، دیکھتے کیا ہے کہ جو انہوں نے باتھ روم بنایا تھا اس مجوسی نے، بیت الخلا، اس کا سارا گندگی، سارے گندگی جو ہے اس کے مکان کے اندر جو ہے چھت پر گر رہا تھا، اس کے گھر میں گرتا تھا۔ حضرت شیخ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ دن میں اس گندگی کو جمع کرتے تھے، اور رات میں جب کسی کی نظر نہ پڑے اٹھتے تھے اور اس گندگی کو دور بیابان میں لے جا کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ عرصہ گزر گیا، کبھی شکایت نہیں کی کہ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شیخ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، جب دیکھا اس نے منظر، وہ یہودی تھا، حیران ہو گیا، کہا یہ کب سے ہو رہا ہے؟ کہا عرصہ سے یہی حال ہے۔ کہا اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، مجھے موت کا وقت قریب آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس چیز کے بندوبست کر لیجئے۔ اگر مجھے ایسا احساس نہیں ہوتا تو میں جب تک میں آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں کرتا اور یہ منظر بھی نہیں دکھاتا۔ میرے عزیز دوستو، اس یہودی نے کہا کہ اتنے عرصے سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور پھر بھی ہم ابھی تک کافر ہیں، یہودی ہیں، لہذا ایمان لایا، اور اس کا ایمان لانا ہی تھا کہ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا فوراً انتقال ہوا۔
میرے عزیز دوستو، پڑوسی کے کیا حق ہوتے ہیں؟ اکابرین کی سیرت کو اٹھائے، اکابرین کی سیرت کو اٹھائے۔ میرے دوستو، آج اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت روایت کرنے والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسیوں کا حق کیا ہے؟ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ ہمارا اور آپ کا خیال اور معاشرے میں اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اس کا برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہوا بیمار ہو گیا، ہمیں تو بہت پریشان کر رہا ہے۔ آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے۔ بیماری کیا کوئی مصیبت، بیماری اور پریشانی کا آنا کوئی مخلوقیت کی علامت تھوڑے، یہ تو اللہ کی بیماری میں ایک نعمت ہے۔ آپ اس کو لاز کام کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، آج حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب آپ کا پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کی بیماری کی حالت میں عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت میں جاتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 معصوم فرشتے اس ایمان والے، اس صاحب ایمان والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، آپ نے کچھ کیے نہیں، ہم نے کچھ کیے نہیں، کوئی میرا پڑوسی بیمار ہو گیا، کوئی صاحب ایمان بیمار ہو گیا، ہم عیادت کے لیے کس لیے گئے؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں فجر میں گئے، ہم فجر کے بعد گئے، اس وقت سے لے کر کے شام سورج ڈھلنے تک، مغرب تک اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شام کے وقت میں چلا گیا عیادت کرنے کے لیے، سورج ڈھلنے کے بعد، چھپنے کے بعد عیادت کرنے کے لیے گیا۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر تک، دن نکلنے تک اس انسان کے لیے، اس صاحب ایمان کے لیے 70,000 معصوم فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بہرحال فرشتوں کا کیا حق ہے؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، جب اس کو بلائے تو اس کی بات کو سنی جائے، جب اس کی جنازہ ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کی جائے، اور جب غم کی، مصیبت کی، پریشانی کی حالات پیش آئے، حادثات ہو جائے، اس وقت میں اس کی دلجوئی کی جائے، دلاسا دلایا جائے، صبر و تلقین کی جائے، اور جب خوشیاں آئے تو مبارکبادی پیش کی جائے، خوشیاں آئے تو مبارکبادی پیش کی جائے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا جب آپ اپنے مکان کی عمارت کو اونچی کریں تو اتنی اونچی نہ کریں کہ آپ کی مکان کی اونچائی کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کی یہاں ہوا نہ جائے، ہوا رکاوٹ بن جائے۔ ہاں، اگر پڑوسی آپ کو اجازت دے دے کہ ہم اس مکان، آج تو ہمارا مکان ہے، ہمارے زمین ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ چاہے تو ہم 4 گھر بنا سکتے ہیں، 5 گھر بنا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے یہ مکان تو آپ وقتی طور پر بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کی وجہ سے ایک ایمان والا کا دل دکھا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبہ کو توڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک ایمان والا کا دل توڑنا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کا حق ہے، ان حقوق کو خیال رکھا جائے، مسلمانوں کا حق ہے، ان حقوق کا خیال رکھا جائے کہ کیا کیا حق ہے ہمارے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اور جو ہے کس طرح کے ہمیں اور آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں۔ صحابی رسول اللہ قیل من یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال الذی لا یامن جارہ بواقہ، کہ جس شخص سے پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کو ایمان والا نہیں۔
بہرحال احادیث اور قرآن کریم کی آیاتیں بے شمار ہیں میرے عزیز دوستو.